السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ سفر کی آج 11 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کو سفر المظفر یعنی کامیابیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ایک ہمارے پاس ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ یہ بہت غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں کچھ اعمال ایسے کیے جاتے ہیں جس کا تعلق دین اسلام سے، شریعت اسلامی سے اور حضور وسلم کی سنتوں سے نہیں ملتا، بلکہ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ جو کسی بھی نیک بندے نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا۔ بالخصوص جو ہے 13 سفر المظفر کو 13 تیزی کا کرنا، 13 تیزی کا کوئی تذکرہ کسی روایت میں نہیں ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بدعات، خرافات، اور بعض اعمال تو اس میں جو ہے شرک کے قریب ایک بندے کو لے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 13 تیزی کے جو اعمال اکثر کیے جاتے ہیں، سرانے انڈے، تیل، دالیں، چاول اور عجب چیزیں، پیسے وغیرہ رکھ کے صبح دی جاتی ہیں، یہ غیر اسلامی معاملات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو 13 تیزی کرو بلکہ منگنے والے آتے ہیں، آپ دیکھیے اس میں مسلم فقراء نہیں ہوتے، وہ جو ہے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ 13 تیزی کا تصور انہی کے پاس ہے، اور بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ یہ تیجا نامی جو دیوی ہے یہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے، اللہ عالم، میں تو جانتا نہیں، لیکن جو سنائی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اگر وہی ہے تو پھر یہ تو بڑا شرک ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور 13 تاریخ کی، 13 سفر کی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب دن اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ جو اس کی تو ایک روز ایک نئی شان، نئی آن ہے۔ ہمارے پاس اسلام میں نیک شگون لینے کی اجازت ہے، بد شگنی، برا شگون لینا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بد شگنی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ اصل میں ہندوتوا کا نظریہ ہے، اور ہندو جو برادران وطن ہے ہمارے غیر مسلم، ان کے پاس بدشگنی ہے۔ گھر سے نکلے، کالی بلی آ گئی، آڑے آ گئی، بلی آ گئی، گھر واپس آ جائیں گے۔ صاحب کوا پکارا، یہ ہو جائے گا، صاحب وہ الو دکھا، یہ ہو جائے گا۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین پر، آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ یہ جانور آپ کے اوپر کوئی اثرات ڈال نہیں سکتے، ان سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے یہ آج ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جو ہے لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اور 13 تاریخ کے بارے میں گھر میں عورتوں کو روکیے۔ میری ماؤں بہنوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ وسوسے، یہ شیاطینی چکروں سے نکلیں، اور ایسے اعمال افعال جس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یقیناً اسلام خیرات کی ترغیب دیتا ہے، اسلام صدقات، نفلی صدقات کی ترغیب دیتا ہے، اسلام زکوٰۃ واجب قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو ایک دن کو خصوصی اس طرح کے اعمال کرنا، اس میں مخصوص چیزیں رکھ کے دینا، یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ آپ 13 کو چھوڑ دیجئے، آپ خیرات کرنا ہے اللہ کے راستے میں، آپ چاہتے پیسے دیں، کھانا غریبوں کو کھلائیے، لیکن اسی دن صبح ان لوگوں کو دینا جس کا جو ہے نہ وہ فقیر ہے، نہ غریب ہے، نہ غربا ہیں، وہ تو ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کرے، ان کی صداؤں پہ لگ جا کے دینا یہ مناسب نہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر سفر المظفر کے بارے میں یہ سمجھنا، یہ جبکہ اس کو کامیابی کا مظفر کہتے ہیں، کامیابی اور کامرانی کا مہینہ، اس مہینے میں یہ سمجھنا کوئی کام کرنا نحوست ہے۔ اکثر لوگ بتا رہے ہیں سفر میں شادی نہیں کرنا، تو یہ ایک غلط خیالات ہے، غلط باتیں ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات گفتگو طویل ہو جائے گی۔ بہت سارے اصحاب کبار ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کی تاریخ جو ان کے عقد جو ہے سفر المظفر میں ہوئے ہیں، تو یہ بات آپ تاریخ اسلام کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے آج گزارش ہے کہ اس قسم کے توہمات اور سے نکلیے۔ گھر میں شادی کر کے، بیاہ کر کے ایک لڑکی کو لائے، گھر میں آئے، اتفاق سے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، یہ کیا منحوس قدم ہے اس کا بولے، یہ کیا نحوست ہے بولے، انہیں گھر میں آئی، اس کا قدم پڑا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اگر اتفاق سے 1-2 اور مر جائیں تو پھر جو ہے اس کا بیچاری کا کیا حال ہوگا، اللہ رحم کرے۔ اور عورت پہ ظلم کرنے والے مرد نہیں ہوتے، یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ تو جو آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، اس قسم کے غلط خیالات کہ کسی کی طرف سے کچھ ہونا
یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی جو من جانب اللہ ہے۔ یہ یقین کامل ہم کو ہونا چاہیے، اور اگر یہ یقین کامل نہیں ہے تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ میں جس اسلام کا دعویٰ، میں جس ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں وہ ایمان میرے کس لیول کا ہے، مجھے غور کرنا چاہیے۔ میری پھر گزارش ہے آپ لوگوں سے، مرد صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو بالخصوص روکیں، کیونکہ عورتیں اعمال یہ کرتی ہیں، یہ اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں، دین اسلام سے نہیں، شریعت اسلامی سے نہیں ہے۔ ان اعمال سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص 13 تاریخ کے اعمال سے بچیں۔ یہ کہ جو ہے 13 تاریخ کے دن 13 تیزی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ غیروں کا ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ ہم کو ایسی چیزیں، ایسے خرافات، ایسی چیزیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو ان ایسے افعال کرنے سے ہماری حفاظت فرما جس کا تعلق شریعت اسلامی سے، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ہے، ان سے ہم کو بچا لیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔